یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ کل 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشرف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ایک کا نام ابو حارث بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کا پوپ آدم تھا۔ دوسرے کا نام وہیب جو جوان لوگوں کا سردار اعظم تھا۔ تیسرے کا نام عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ اور یہ سب نمائندے نہایت ہی قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی اپنی نماز ادا کری۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ان عیسائیوں کے پوپ اعظم اور ایک دوسرا شخص، یہ دونوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ معین مرزا ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما بردار بن جاؤ۔ نبی کی بات سن کر عیسائیوں کے پوپ آدم ابو حارثہ نے جواب دیا، ہم لوگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ سلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ نے جواب دیا، آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو حارثہ، مجھے بتاؤ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے جواب دیا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ ابو حارثہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا کر سکتا ہے۔ اے ابو حارثہ سنو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اگر اس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوستو، حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عیسائی اپنی نظر نیت چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتے، مگر ان لوگوں نے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو عین اسی وقت پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے، اور اگلے دن صبح کو ابو حارث اپنے تمام لوگوں کے ساتھ جب حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے چل رہی ہیں،
اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اے گردہ نثارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چلنے لگے۔ تو ابو حارث نثاریوں اور اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزماں ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی پر حق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے بڑے چھوٹے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن واپس چلے چلو اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ تو نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہمیں اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آ پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بددعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے۔ بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کی گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔